کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ارے بھائی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا الہاد صاحب۔ آج دیکھ لیجیے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کے اولاد میں مدرسوں کے اندر پڑھ۔ اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ مدارس اسلامیہ میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہے۔ آزاد ہے مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمان رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ وقف کی ہے قبرستان کے لیے، یہ وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے۔ بتاؤ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ بھی مسلمان ہی کرے گا اور اس سے فائدہ بھی مسلمان ہی اٹھائے گا۔ ہاں، اگر کہیں کسی وقف پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، کوئی اس کا مس یوز کر رہا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو ملک میں قانون بنا ہوا ہے، آپ مجرم کو پکڑ کے سزا دیجئے۔ لیکن اس کا مس یوز ہونا، اس کے مس یوز کو بہانہ بنا کر قانون کو بدل دینا اور اس میں غیروں کو داخل کر دینا، یاد رکھو یہ جو وقف بورڈ ترمیمی بل آیا ہے، اس سے وقف بورڈ کے مس یوز کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی بربادی کے مواقع اور بڑھتے چلے جائیں گے، جس کو ہم کسی طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج صبح ناشتے پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی فرمانے لگے کہ یہ ملک سیکولر ہے، بہت سی فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو یہاں یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب؟ مسلمان اپنے دین و دھرم کو، اپنے مذہبی اور آئینی قوانین کو چھوڑ کر کے ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، سکھ ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، عیسائی ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، ان کے مذہبی قوانین اور ان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں اعلان کرو کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، مگر اپنا دین و ایمان قربان کرنے کو کسی طور پر تیار نہیں ہے۔ آج جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے تاکہ جمعیت کی آواز میں آپ کے ذریعے قوت پیدا ہو اور ہمارا یہ پیغام ایوان اقتدار تک پہنچے، ہمارے یہ جذبات ان کے کانوں تک پہنچے اور دیش کے حالات بدلے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔
کامیابی دینا خدا کا کام ہے، انشاءاللہ وہ کامیابی دے گا اور حالات بدلیں گے۔ بس آپ ایک ہی نعرہ دیجئے کہ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔